الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیب ایجوکیشن ٹی وی۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے یہ ابن خلدون کا نظریہ خلافت، یا اس کو وہ امامت بھی نام اس کو دیتا ہے، یعنی وہ خلافت اور امامت کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے۔ تو اس کی جو تھیوری آف امامت ہے یا خلافت ہے وہ آج کا ہمارا موضوع بحث ہے۔ Ibn Khaldun has presented a comprehensive theory regarding imamat or khilafat. He has divided the state and government into three categories. As I earlier mentioned in a previous lecture, that he divided the state into three categories. Number one is siyasa-e diniya, number two is siyasa-e aqliya, and the number three is siyasa-e madaniya. So the siyasa-e diniya is based on divinely revealed laws and Islamic ideal theocracy. میں نے پہلے لیکچر، اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا جو کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے تو آپ پریویس لیکچر جو ہے اس کو آپ ضرور واچ کیجئے گا۔ سیاست دینیہ جو ہے یہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی ریاست ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا جو لا ہے، جو قانون ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ریاست جو دینی جو احکامات ہیں، جو شرعی احکامات ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے احکامات قرآن کی صورت میں ہیں، وحی کی صورت میں ہیں، جو ریویلڈ اللہ ہے، اس کے تحت یہ نظام حکومت جو ہے اس کا چلایا جاتا ہے۔ ہی گیوز اٹ دا نیم آف اسلامک پولائٹی، وہ اس کو اسلامک پولائٹی کہتا ہے۔ پولائٹی مینس a political system that is based on the Islamic laws of Sharia. The reason he gives that men need to be prepared for welfare of the both here and hereafter. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ جو نظام شریعت کا اس دنیا میں نافذ کرنا ہے، اس کی بنیادی ریزن یہ کہ انسان جو ہیں وہ اس دنیا میں بھی بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھلائی بھی چاہتے ہیں۔ اب چونکہ جو ہماری لائف ہے اس کا مقصد ہی اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں بھلائی اختیار کرنا ہے، بھلائی جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے۔ سو دیٹ از ناٹ پاسبل وداؤٹ دی امپلیمنٹیشن آف دا اسلامک لا اینڈ ڈیوائن لا۔ یعنی جب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکامات ہیں، جو اس کی کمانڈز ہیں، جو قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، جب تک ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک بقول ابن خلدون کے ہم نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں ہماری کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ سو اسی واسطے اس نظام خلافت کو، چونکہ یہ بیس کرتا ہے اسلامک لا پہ، جو ڈیوائن لا ہے، جو ریویلڈ لا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا لا ہے، اس پہ یہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم یا اسلامک پولائٹی جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اسی واسطے اسلامک پولیٹیکل سسٹم، جس کو وہ خلافت یا امامت کا نام دیتا ہے، اس کو ہم تمیز کر سکتے ہیں دوسرے دنیا کے جو پولیٹیکل سسٹمز ہیں ان سے، کیونکہ دوسرے سسٹم جو ہیں ان میں ڈیوائن لا نہیں ہوتا، ان میں ہیومن میڈ لا ہے، مین میڈ لا ہے، اور جو رولر ہے اس کی طرف سے بنایا گیا لا ہے۔ تو اس لا کو، وہ لا اسی لیے ہم اس سے ڈفر کرتے ہیں اسلامک لا کی بنیاد پہ، چونکہ اسلام کا لا مین میڈ نہیں ہے۔ اسلامک لا از ریویلڈ لا دیٹ از گیون بائی دی اللہ آلمائٹی ان دا شیپ آف قرآن، اینڈ آلسو دی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم implemented that law according to the spirit and essence of that particular law given by the Allah Almighty. So ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت کا جو لا ہے اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کرنے والے جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سو آپ کی سنت اور اللہ رب العزت کے احکامات جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر وہ کسی ریاست میں امپلیمنٹ ہیں تو وہ ریاست جو ہے وہ نظام ہے، وہ اسلامک پولائٹی کو فالو کر رہی ہے، یہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو فالو کر رہی ہے، اور دیٹ اسلامک پولیٹیکل سسٹم از نون ایز خلافت اور امامت۔ Under the Khilafat or Imamat, religious and political functions of the state are combined in the person of کیلف اور امام۔ یعنی وہ جو ڈیوٹیز ہیں خلافت کی، وہ نظام خلافت ہے یا نظام امامت ہے، اس میں جو اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو پولیٹیکل فنکشنز ہیں ان کو چلانے کی، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کو پرفارم کرنے کے لیے جس شخص کے ذمہ یہ ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اس کو وہ امام یا پھر خلیفہ کا نام دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دی خلیف ریپرزینٹ دی پروفٹس اینڈ پروٹیکٹ اسلام فرام ڈسٹورشن اینڈ امپلیمنٹس دا ریلیجیس لاز according to their essence.
وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلیفہ ہے، یہ جو امام ہے، ایکچولی یہ ریپرزینٹ کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کا مین جو فنکشن ہے وہ پروٹیکٹ اسلام، پروٹیکٹ فیتھ، یعنی اسلام کو اور فیتھ کو، عقیدے کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اسلامک لا جو ہے اس کو چونکہ امپلیمنٹ کرنے والا خلیفہ کہلواتا ہے، امام کہلواتا ہے، اور امام از ناٹ اے لا میکر، ایکچولی ہز ڈیوٹی از ٹو امپلیمنٹ دا لا given by the Allah Almighty in the shape of Quran and Sunnah. اس کا کام صرف امپلیمنٹیشن ہے، وہ لا بنا نہیں سکتا۔ لا کا بنانا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اور ہاں جہاں پہ قرآن اور سنت خاموش ہے وہاں پہ اجتہاد جو ہے اس کو کیا جا سکتا ہے، اور وہ اجتہاد جو ہے مجتہد جو ہے اس کے لیے اپنی کوالیفیکیشنز ہیں، وہ ساری یقیناً ایک خلیفہ میں ہونی چاہیے، اس کو صاحب شریعہ اور ٹیمپورل جو علوم ہیں ان کا ماہر ہونا چاہیے، تب بھی وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اجتہاد جو ہے کر سکے۔ لیکن یہی جو لا ہے، جو اسلام کا لا ہے، یہ ہمیں چونکہ اس کا کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہے، یہ ایڈورسلی ایفیکٹڈ نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بناتا ہے، ان پہ کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں ڈالتا، اس لیے جو مسلمان اس پہ عمل کرتے ہیں، جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، ان کو روحانی طور پر اسپریچولی اور ٹیمپورل جو ورلڈ ہے اس میں بھی وہ ان کا مقام اور مرتبہ اس کو فلورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرتا ہے۔ In the opinion of the Ibn Khaldun, the Khilafat or Imamat is necessary both by virtue of divine command and popular consensus. یعنی اس کا کہنا ہے کہ یہ جو امامت کا انسٹیٹیوشن ہے یا جو خلافت ہے، اس کا دونوں صورتوں میں ہونا، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس صورت میں بھی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے یہ، اور دوسرا لوگوں کا جو اسلامک لا کے اسلامک اسٹیٹ کے جو سٹیزنز ہیں ان کا اس پہ اتفاق رائے ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ دونوں جو طریقے ہیں اور دونوں جو سورسز ہیں وہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ہونا چاہیے۔ ابن خلدون believes that خلافت was not a title but a function، یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ٹائٹل نہیں ہے بلکہ یہ ایک فنکشن ہے which could be performed by Muslim rulers، جس کو کوئی بھی مسلمان جو حکمران ہے وہ اس کو پرفارم کرتا ہے۔ Any king or sultan according to Ibn Khaldun, any king or sultan who rules according to the law of Sharia and adhered to the path of piety could claim himself a caliph or imam or the successor of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی رولر، کوئی بھی امام، کوئی بھی رولر، کوئی بھی کنگ، کوئی بھی بادشاہ جو شریعہ لا کے اکارڈنگلی، اللہ کی ول اور مرضی کے مطابق، شریعہ لا کے مطابق ریاست کے سسٹم کو چلاتا ہے، تو وہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ خلیفہ ہے۔ وہ چونکہ اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے، وہ اپنی طرف سے لا بناتا نہیں ہے۔ ایوری تھنگ ان دا اسٹیٹ از امپلیمنٹڈ اکارڈنگ ٹو دی لا آف شریعہ، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے، وہ جو اللہ چاہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی ریاست میں، تو وہ کام وہی کر رہا ہے جو خلیفہ کا کام ہے، جو انسٹیٹیوشن آف خلافت کا کام ہے، اور جو اس کے دائرہ کار میں ہونا چاہیے۔ دیٹ پارٹیکولر پرسن، دیٹ پارٹیکولر کنگ اینڈ رولر کین کلیم that he is a caliph and he is a successor of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibn Khaldun believes that in a locality there should only one imam، یعنی ایک جو ریاست ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک ریاست میں تو صرف ایک ہی امام ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ دو امام ہو سکتے ہیں، الماوردی کی طرح یہ بھی کہتا ہے کہ دو امام ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ریاستیں دو ہوں، اگر وہ لوکیلٹیز جو ہیں وہ دو ہوں اور ان کے درمیان کوئی بہت بڑا جو ہے وہ گیپ ہو، وہ ان کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو، ان کے درمیان میں کوئی بہت بڑا سمندر ہو یا ان کے درمیان میں کوئی بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہو، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کاری نہ کر سکتے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ دو خلفاء جو ہیں، دو خلیفوں کی یا دو اماموں کی گنجائش موجود ہے۔ Ibn Khaldun says that there can be a number of imam in the domain of Islam as long as they are pious and have the ability and vision to rule the Muslims according to the law of Sharia. Every candidate for the caliph, for the khilafat or imamat should have some particular characteristics.
کہتے ہیں کہ ہر جو شخص ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ امامت کا اہل ہے، تو اس میں کچھ وہ کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے، اس کی کچھ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں، یہ کوالیفیکیشنز، یہ کریکٹرسٹکس اس میں موجود نہیں ہیں، تو وہ ابن خلدون کے نزدیک وہ شخص جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ نالج کی کرتا ہے، فرسٹ تھنگ جو ہے وہ کوالیفیکیشن کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جی پہلی چیز امام کے پاس علم ہونا چاہیے، علم اس کے پاس وسیع قسم کا علم ہو، اور یہ علم جو ہے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دینی علوم کا ماہر ہو، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ دنیاوی علوم کا بھی ماہر ہونا چاہیے۔ He says that knowledge is of the foremost importance for Imam because he has to understand and implement the divine laws. یعنی اس کے پاس علم کا ہونا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو لا دیا گیا ہے، جو شرعی لا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرے، اس کو اپنی اسٹیٹ میں، اسلامک اسٹیٹ میں اس کو نافذ کرے۔ He must have the thorough knowledge of Sharia, otherwise he will be unable to use ijtihad and to arrive at a decision. یعنی اگر اس کے پاس شرعی علوم کا علم نہیں ہے، اگر وہ شرعی علوم میں مہارت نہیں رکھتا، اور وہ ٹیمپورل جو علوم ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں، ان میں بھی مہارت نہیں رکھتا، تو پھر اس کے لیے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی معاملے پر اجتہاد کر سکے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اجتہاد صرف ان مسائل پر ہو سکتا ہے جن کا حل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو۔ اگر قرآن اور سنت میں موجود ہے تو پھر اس پہ تو دو رائے کوئی ہے ہی نہیں کہ اس پہ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی۔ اجتہاد اسی صورت میں پاسبل ہے جب قرآن اور سنت اس حوالے سے خاموش ہوں، تو پھر خلیفہ کو، پھر امام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ان موضوعات پہ، ان مسائل پہ اجتہاد کر سکے جو قرآن اور سنت میں جن کا ظاہری حل موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صاحب علم ہو، اور علم بھی دونوں قسم کا، یعنی شرعی علم بھی، قرآنک علم بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم جو ہیں ان کا بھی ماہر ہو، کیونکہ اس کے نزدیک خلیفہ کا جو معیار ہے وہ اجتہاد اور استنباط ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک خلیفہ کو مذہب اور خصوصاً فقہ کا ماہر ہونا، فقہ اجتہاد کا ہی دوسرا نام ہے، چونکہ جو فقہی علوم ہیں وہ بنیادی طور پہ انہی مسائل پہ فقہی مسائل وہی ہیں جو قرآن و سنت میں واضح نہیں ہیں۔ الماوردی کی طرح مجتہدانہ صلاحیت جو ہے اس کا ہونا اس میں لازم ہے، چونکہ الماوردی جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو خلیفہ ہے اس کو مجتہد ہونا چاہیے، اس میں یہ ایبیلٹی ہونی چاہیے، اس میں یہ نالج، اتنا نالج ہو کہ وہ جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کر سکے اور ڈیسیژن جو ہے وہ فوری طور پر لے سکے۔ اس کو مقلد نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بات کے پیچھے لگ جانا، ایسی بات نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس کو خود مجتہد ہونا چاہیے، کیونکہ تقلید وہ کہتا ہے خامی ہے، اور جو امامت کے اوصاف ہیں اس میں خامی کی گنجائش نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اس کو مجتہد ہونا چاہیے، اس کو تقلید کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ امام اللہ کے احکام کو ایسی صورت میں نافذ کرتا ہے جب اسی صورت میں نافذ کر سکتا ہے جب وہ ان کا عالم بھی ہو، اسی لیے امامت کے لیے جہل کو ترجیح دینا اور امام بنانا درست نہیں ہے، اور پھر امام علم بھی اس کے پاس ایسا ہو جو اجتہاد کا درجہ رکھتا ہو، یعنی وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہو، ایسا صاحب علم ہو کہ وہ مجتہد کا درجہ رکھتا ہو۔ دوسری چیز وہ کہتا ہے جو اس میں ہونی چاہیے، دوسری کوالیفیکیشن، وہ پوورٹی ہے۔ امام should possess poverty. The poverty stands for uprightness or honesty, which is the basic necessity of imamat. As imam is the custodian of the sanctity of the Islamic Sharia, his probity is hedged around by Hududullah, which are especially referred in the Holy Quran. کیا ہے پروبیٹی؟ کیا ہے پروبیٹی کا مطلب ہے اپرائٹنس، آنیسٹی، ایمانداری، امانت داری، اور یہ امام کی جو بہترین کریکٹرسٹکس ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ اس کو ایماندار اور امانت دار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہی از ریسپانسبل فار دی پروٹیکشن آف دی اسٹیٹ اینڈ فار دی پروٹیکشن آف دی فیتھ۔ یہ دو اس کی بڑی ذمہ داری ہیں کہ وہ ریاست اور جو دین ہے، جو فیتھ ہے، جو عقیدہ ہے، اس کی پروٹیکشن اس کی ذمہ داری ہے۔ اس واسطے کیونکہ وہ کسٹوڈین ہے،
اسلامک شریعت کا، اسلامک لا کا، اس واسطے اس کو امانت دار اور دیندار اور اپرائٹنس، سچا جو ہے اس کو سچائی والا یا صادق ہونا چاہیے. His probity is hashed out around, اور یہ اس کی جو صداقت ہے، یہ جو اس کی امانت داری ہے، یہ قرآن اور سنت کی جو حدود اللہ رب العزت نے بیان کی ان کے اندر ہے. which are specifically referred in the Holy Quran، یعنی جن کو قرآن کریم میں اسپیشلی ریفر کیا گیا، بتایا گیا ہے. تیسری چیز ہے جی competence. The competence of Imam is related to his ability to carry out punishment against the violators of law, to compensate the victims and to wage holy war against the infidels. یعنی اس کو جو competence جو ہے اس کی، وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ جو اللہ کے قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو کرائم کرتے ہیں، ان کو سزا دے، اور جو وکٹمز ہیں، جو قانون کو جب وائلیٹ کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اثرات لوگوں پر پڑتے ہیں، تو جو لوگ اس کے اثرات کے اثر میں آتے ہیں، زیر اثر آتے ہیں، ان کو کمپنسیٹ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. He must have the complete understanding of جہاد and اجتہاد. اسی واسطے اس کے پاس اجتہاد کی پاور بھی ہونی چاہیے، اور اس میں یہ ابیلٹی بھی ہونی چاہیے کہ he can wage جہاد، وہ جہاد جو ہے وہ بھی کر سکے. He should feel pulse of the group feeling in the society and have the mastery over the diplomacy. اس کو عوام کی جو نبض ہے نا، عوام کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے. اس کی ہر وقت نظر جو ہے عوام کے اوپر ہونی چاہیے. عوام کی جو امنگیں ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں اس کو ہمہ وقت علم ہونا چاہیے. اور ڈپلومیٹ ہو، وہ انتہائی اعلیٰ قسم کی ڈپلومیٹک صلاحیت اس میں ہو، نیگوسیشنز کی پاور ہوں، اور وہ اپنے جو مقاصد ہیں اسلامی ریاست کے، ان مقاصد کو ڈپلومیٹک وے سے اس کو وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بقول ابن خلدون، خلیفہ کو مادی اور روحانی قوتوں کا مالک ہونا چاہیے. اس کا شجاع، ماہر سیاست اور ماہر فنون جنگ بھی ہونا لازمی ہے. اس میں معاملہ فہمی جو ہے نا، اس کا عنصر بھی بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے. کیوں؟ اس کا طاقتور ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کا شجاع اور ماہر سیاست دان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے تاکہ وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر سکے ڈپلومیٹیکلی بھی، اور اپنی ریاست کی جو طاقت ہے وہ جہاد کو ویج کرنے کی طاقت، جہاد کرنے کی طاقت، اس سے وہ اپنی جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کی سرحدوں کا تحفظ بھی کر سکے، عقیدے کا تحفظ بھی کر سکے، دین اسلام کا تحفظ بھی کر سکے، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو شرعی حدود ہیں، وہ جو سزائیں ہیں شریعہ کی طرف سے، ان کا بھی نفاذ کر سکے. چوتھی کوالٹی اس کی ہے کہ اس کے فزیکل فٹنس، اس کے حواس خمسہ خاص طور پر جو 5 حصے ہیں وہ بالکل صحیح تندرست ہونی چاہیے. دا فزیکل فٹنس از اے کوالٹی فار لیڈرشپ. ہیلدی مائنڈ از دا ہیلدی باڈی. بڑا معروف یہ پروورب ہے کہ جو شخص جو ہے فزیکلی فٹ ہوتا ہے اس کا ذہن بھی فٹ ہوتا ہے. سو اگر فزیکلی فٹ نہیں ہے خلیفہ تو وہ اپنی ڈیوٹیز صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا. تو اس لیے فزیکل فٹنس جو ہے اس کی بہت ضروری ہے. گڈ اپیئرنس از اے کوالٹی آف لیڈرشپ which can extract compliance from the people. یعنی وہ اس کو روبدار ہونا چاہیے، اور اس کی لکنگ جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہو، تاکہ وہ اپنے احکامات کی لوگوں سے تعمیل کروا سکے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہی اس کی وہ احکامات جو ہیں، شرعی احکامات جو ریاست میں وہ نافذ کرتا ہے، ان کی تعمیل کریں. The physical inadequacy can deprive the leader of the freedom of action and can adversely affect his ability to control the government and his machinery. یعنی اگر وہ فزیکلی فٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے پھر مسائل پیدا ہوں گے. وہ جو اس کا ایڈورس ایفیکٹ ہے اس خامی کا، وہ اس کے ایکشنز پر بھی، اس کے جو گورنمنٹ پر اس کا کنٹرول ہے اس پر بھی پڑے گا، اور ظاہری بات ہے اس کے احکامات کی اس طریقے سے تعمیل نہیں ہو پائے گی جس طریقے سے وہ ایک فزیکل فٹ جو شخص ہے وہ اپنی کروا سکتا ہے. 5ویں کوالٹی جو ہے بقول ابن خلدون کے، وہ گو کہ اس پہ اس کی رائے جو ہے وہ بعد میں چینج بھی ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ اس کو قریشیوس نسل ہونا چاہیے، قریشی ڈیسینٹ ہونا چاہیے اس کو، یعنی اس کا جو حسب نسب ہے وہ اہل قریش میں سے ہو. خلیفہ کے قریشی نسب ہونے میں
یہ اختلاف بہر صورت پایا جاتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں الموردی کے لیکچر میں جب امام کی ہم کوالیفیکیشن پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی میں نے یہی ذکر کیا تھا، اور ماوردی کا بھی یہی خیال ہے کہ اس کا قبیلہ قریش سے ہونا ضروری، لیکن بعد میں ماوردی نے بھی اپنی رائے کو چینج کیا اور اس نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان جو وہ باقی کوالیفیکیشن پہ پورا اترتا ہے وہ ہو سکتا ہے، خلیفہ امام بن سکتا ہے۔ اس کا بھی یہی خیال ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک بھی خلیفہ کا خاندان قریش سے ہونا لازم نہیں ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ اس کا قریشی نسل ہونا ضروری ہے، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، اس کا لازم نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری تصور کرتے ہیں وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا۔ ابن خلدون کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف وقت کا تقاضا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد اس حدیث پر عمل کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس وقت قبائلی معاشرہ میں عصبیت کو سیاسی اور معاشرتی تعلقات میں ایک ٹھوس جو کنیکشن ہے، ایک بندھن کی سی حیثیت حاصل تھی۔ ابن خلدون کا خیال یہ ہے کہ حضور اقدس رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نوعیت مستقل اصولوں کی سی نہیں تھی، بلکہ اس کی حیثیت محض پیش بینی کی سی تھی۔ ابن خلدون اسلامی مساوات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام تو سب مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے، اس لیے خلافت کے سلسلے میں بھی مساوات ہی کا اصول لاگو ہونا چاہیے، خلافت کو صرف قریش تک محدود کر دینا مناسب نہیں ہے۔ According to Ibn Khaldun, the Khilafat is an institution which grew out of the Prophet's mission, as the Prophet is the lawgiver and the protector of the faith, and the Caliph as his successor or vicegerent is entrusted with the responsibility of implementing the law of Sharia in manner as manifested by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself and the right guided caliphs. Thus, a Caliph is under the obligation to implement the law of Sharia. یعنی اس کی یہ ذمہ داری ہے خلیفہ کی کہ وہ شریعہ کا جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ امام کی جو ڈیوٹیز ہیں، ڈیوٹیز آف امام اور کیلف، وہ جو ابن خلدون بتاتے ہیں، اب ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ امام کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ فیتھ، دین کا تحفظ، عقیدے کا تحفظ۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے اہم ذمہ داری ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ فرام انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل تھریٹس، یعنی ریاست کو، اسلامی اسٹیٹ کو جو اندرونی طور پہ خطرات لاحق ہیں یا بیرونی طور پہ بیرونی دشمنوں کی طرف سے جو خطرات لاحق ہیں ان سے حفاظت کرنا، ان کے سامنے ڈھال بن جانا، ان سے پروٹیکشن کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی حکمران کا فرض ہے کہ وہ ریاست کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ داخلی تحفظ کے لیے اس کو چاہیے کہ محکمہ پولیس کو جاندار طریقے سے اس کو اکوپ کرے، اور اس کے ساتھ جو بیرونی جارحیت ہے اس سے بچاؤ کے لیے فوج جو ہے اس کو انتہائی بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ اکوپ کرے اور اس کو اس قابل بنائے کہ وہ سرحدوں کا تحفظ کر سکے۔ تیسری، ٹو پرووائڈ دا بیسک نیسیسٹیز آف لائف ٹو دا سٹیزنز۔ امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ریاست، بنیادی طور پر ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اسلامک اسٹیٹ کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ فراہم کرے۔ جیسے وہ ایک معروف قول ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بعض اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بھی کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مار گیا تو اس کا حساب بھی روز قیامت مجھے دینا پڑے گا۔ تو یہ وہ احساس ذمہ داری ہے، وہ کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور یہ جو ذمہ داری کا احساس ہے خلیفہ ہے اسلامی ریاست کے خلیفہ کا، کہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں، یعنی وہ ضروریات جن کے بغیر زندگی گزارنا پاسبل نہیں ہے، جیسے خوراک ہے، جیسے کلاتھنگ ہے، جیسے شیلٹر ہے، جیسے پروٹیکشن ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پرووائڈ کرنا یہ خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی بات، ٹو ایشور دا ویج آف لیبر، یعنی اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کی جو مزدوری بنتی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔ اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی کیلف،
کہ ریاست کے اندر جہاں جہاں پہ بھی کوئی لیبر جو ہے وہ لیبر کر رہا ہے تو اس کو اس کا جو پراپر ویج ہے نہ صرف اس کو ملے بلکہ جو اس کی مزدوری ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ملے. یہ نہ ہو کہ اس کی مزدوری اس کا استحصال کیا جائے, اس کی ایکسپلائٹیشن کی جائے اور اس کا جو ٹائمنگ ہے جتنا اس نے کام کیا اس سے کم اس کو مزدوری دی جائے. تو ایک تو مزدوری دی جائے, دوسرا اس کی جتنی اس نے کام کیا اس کے اکارڈنگلی فیئر جو ہے وہ ویج وہ دیا جائے. To abolish cruelty and injustice, that is also a very important responsibility of the caliph. ابن خلدون کے نزدیک اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست سے ظلم, جبر اور استبداد کو ختم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ناانصافی جو ہے اس کو بھی ابالش کرے, اس کو بھی ختم کرے. نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ ٹو اشور دا بیسک رائٹس ٹو دا پیپل, جو لوگوں کے بنیادی رائٹس ہیں, جو ان کے حقوق ہیں, جو اللہ رب العزت کی طرف ڈیوائن رائٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, تو یہ بیسک رائٹس جو ہیں یہ ان کو ملنے چاہیے جو ریاست کی طرف سے ان کو دیے جاتے ہیں اور ریاست ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. جیسے خوراک کا ان کا زندہ رہنے کا حق ہے, ان کی زندگی کا تحفظ ہے, ان کی پراپرٹی خریدنے بیچنے کا رکھنے کا حق ہے, ان کو تجارت کرنے کا حق ہے, پیشہ اختیار کر. دیر آر ویریس رائٹس. اور یہ جو جتنے بھی رائٹس ہیں جو بیسک رائٹس میں آتے ہیں اور جن کو اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے, وہ رائٹس, ان رائٹس کی پروویژن از آلسو دی رسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی آف دی امام آف دی اسلامک اسٹیٹ. اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹو لسن دی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز, وہ جو ایسے مطالبات جو لوگوں کی طرف سے, عوام کی طرف سے مطالبہ کیے جاتے ہیں نا, مختلف مطالبات جو قانونی ہوں, جو آئینی ہوں, جو لیجیٹیمیٹ ہوں, ان ڈیمانڈ کو سننا اور پھر ان کو پورا کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ایک اور ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بیلنسڈ لیجسلیشن کرے. یعنی اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے جس طرح عرض کیا کہ ریاست اسلامیہ میں جو قوانین ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیے جاتے ہیں. خلیفہ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر سکے, یا کسی ادارے کے پاس یہ اختیار نہیں. ہاں جہاں قرآن اور سنت خاموش ہیں وہاں پہ اجتہاد ہوتا ہے, وہاں پہ لا بنتا ہے. تو جہاں پہ لا بننے کی گنجائش ہے وہاں پہ خلیفہ سے یہ توقع رکھی جاتی ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے خلیفہ کی کہ وہ اسلامی ریاست میں ایسے قوانین متعارف کروائے جو انصاف پر مبنی ہوں, یعنی اس پہ کسی کا استحصال نہ ہوتا ہو, اور حکمران کا فرض ہے کہ منصفانہ قوانین کا اجرا کرے اور ان پر عمل درآمد بھی کروائے. یعنی بیلنسڈ لیجسلیشن ہونی چاہیے, ایسے لا ہونے چاہیے جو کسی پارٹیکولر طبقے کو فائدہ دینے کے لیے نہ ہوں, یا کسی پارٹیکولر جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے یا اس کی ایکسپلائٹیشن کرنے کے لیے نہ ہوں, بلکہ بیلنسڈ ہوں, منصفانہ ہوں. اور سب سے آخر میں جو وہ بیان کرتا ہے اس کی جو ذمہ داری, وہ کہتا ہے کہ اس کی it is also the responsibility and duty of the caliph to promote trade. تجارت کو پروموٹ کرے, تجارت کو بہتر کرے, تجارت کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ اس کے پیچھے اسٹیٹ کی اکانومی ہے تجارت. اس وقت آپ کو علم ہے کہ جس دور میں ریاست ابن خلدون موجود تھا اس دور میں ٹریڈ واز دا موسٹ امپارٹنٹ پروفیشن آف دا ورلڈ. تجارت بڑا اہم پیشہ ہوتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ سے پہلے بھی عربوں کی جو زندگی ہے اس میں تجارت کو ایک بہت اہم پیشہ شمار کیا جاتا تھا. تو اسی لیے تجارت سے خوشحالی ہوتی ہے, تجارت سے اسٹیٹ کا جو ریونیو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس سے لوگوں کی جو زندگی ہیں ان میں بہتری آتی ہے. تو اس لیے اس کی یہ ذمہ داری رکھی گئی کہ وہ ٹریڈ جو ہے اس کو پروموٹ کرے. اب آخر میں اپائنٹمنٹ آف دی امام کے حوالے سے اس کا کیا کانسیپٹ ہے, وہ کیا کہتا ہے. دی کویسچن آف دی سکسیشن ٹو آفس آف دی امامت از دا بیسک کنسرن فار ابن خلدون. یعنی وہ کہتے ہیں اس کے نزدیک یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ امام جو ہے اس کو کیسے اپوائنٹ کیا جانا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح ماوردی نے اپنے امام کو دو طریقوں سے اپوائنٹ کرنے کی بات کی تھی. ایک تو اس نے کہا تھا کہ بائی الیکشن کیا جا سکتا ہے اور دوسرا بائی نامینیشن کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ ابن خلدون بھی اسی بات سے ایگری کرتا ہے کہ امام جو ہے اس کو الیکشن کے ذریعے یا پھر نامینیشن کے ذریعے, دونوں طریقوں سے اس کو جو ہے وہ امام کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے.
He says that the succession should be formulated on the basis of ijma or consensus of the opinion of the Muslim community. یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کے جو باثر لوگ ہیں جو ریاست کے معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے ان کا کنسنسس لیا جائے, ان سے پوچھا جائے, ان کی رائے لی جائے. دیٹ مینس کہ الیکشنز. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی رائے سے امام جو ہے اس کو الیکٹ کر دیا جائے, اس کو چن لیا جائے. He referred the matters to the practices of the right guided caliphs, جس طرح خلفائے راشدین کے دور میں ہوا. He feels that the first two presidents provided sufficient guidance for the later generation. Imam either should be elected or should be nominated out of the by the outgoing imam. یعنی جو پہلے دو امام ہیں, دو ہمارے خلفاء ہیں خلفائے راشدین میں, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامینیٹ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بعد اپنی زندگی میں کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ اس کمیٹی میں جو لوگ ہیں وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امام چن لیں. تو وہ جو کمیٹی تھی اس نے پھر الٹیمیٹلی, وہ کافی لمبا پروسیس ہے, اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی ڈیسیژن ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. سو نامینیشن بھی پاسبل ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, اور الیکشن بھی پاسبل ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے وہ کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کے ذریعے کہا کہ جی اس کے ذریعے وہ ہو جانا چاہیے, امام کی جو سلیکشن ہے وہ اس طرح ہو جانی چاہیے. سو یہ دو طریقے ہیں جو الماوردی نے بھی بیان کیے ہیں اور ابن خلدون نے بھی بیان کیے. سو دس از دا لاسٹ کانسیپٹ اینڈ تھیری آف دی ابن خلدون. ہم نے بہت سارے اس کے جو تھیریز جو ہیں ان کے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا, یہ آخری ہے. اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایک نئے پولیٹیکل فلاسفر کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ مجھے توقع ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں گے اور مجھے فیڈ بیک بھی دیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ بلیس یو آل.